یہ بتاؤں غوث ہوتا کیا؟ غوث ہوتا کیا؟ غوث کی شان کیا؟ اور اس سلسلے میں یہ احتیاط برتوں گا کہ جو بات کہوں وہ بھی غوث ہی کی زبان سے۔ آپ جانتے ہیں کہ عالم کی دو قسمیں، ایک ہے عالم امر اور ایک ہے عالم خلق۔ تو کچھ چیزیں ہیں عالم امر کی اور کچھ چیزیں ہیں عالم خلق کی۔ یہ عالم امر کیا چیز؟ جس عالم کا وجود صرف لفظ کن سے ہوا۔ ایسی بات عرض کروں جو ذہن میں آسانی سے سکے۔ حضور اللہ نے ارشاد فرمایا ہو جا، ہو گئی، اور رب نے جیسا ہی بنانا چاہا ویسے ہی۔ یہ ہے عالم عام یہ چیز۔ اور عالم خلق اس کا بھی پیدا فرمانے والا خدا ہی، مگر اسباب و وسائل۔ ایسے نہیں کہ ہو جاؤ ہو جاؤ۔ مثال کے طور پر روح ہے عالم امر، تو جب روح کو پیدا کرنا ہوا تو فرشتوں سے یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں چیز کا خمیر بناؤ، کن کہا ہو گئی۔ اور جسم ہے عالم خلق کا، یہ دنیا جس دنیا میں ہے، تو اس دنیا کے سارے معاملات جو ہیں یہ اسباب و وسائل سے وابستہ۔ پہلے چھوٹا بچہ ہوا پھر بڑا ہوا، اس طرح سے جو بھی کام اسباب و وسائل، دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، مادی کام ہو یا روحانی کام ہو، یہ اسباب و وسائل۔ تو رب نے اس عالم میں اسباب و وسائل کو پیدا کیا، تو اس میں بھی ایک وسیلہ اور واسطہ، اور اسی وسیلے اور واسطے کا نام ہے غوث۔ انشاء روزگار و قیام عالم ناپائیدار بواسطہ عنصر شریف غوث و بواسطہ پیکر لطیف اوس، بقائے عالم ناپائیدار، اس ناپائیدار عالم کی بقا اور اس کی پیدائش یہ غوث کے عنصر شریف اور پیکر لطیف کے واسطے سے ہوئی۔ یہاں تک کہ اگر وجود عفیف او طرفت العین مفقود بود عالم نابود کر دو۔ اگر غوث ایک آن کے لیے مفقود ہو جائے تو عالم ختم ہو جائے، کوئی عالم باقی نہیں رہے۔ تو غوث کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری بقا اور ہماری پیدائش کا واسطہ ہے، یعنی سب سے پہلا فیض رب تبارک و تعالیٰ کی عنایات کا مرکز وہ غوث کا پیکر ہوتا ہے،
اور پھر وہی فیوزات اس آئینے غوث سے چھن چھن کر کے کائنات کو ملتے ہیں، جسے چاہے فیض وجود دے دے اور جسے چاہے فیض بقا دے دے براہ راست۔ ابھی آپ نہیں سمجھے یہ کیا ہو گیا، مثال سے شاید سمجھاؤں۔ سورج کی روشنی تو آپ مانتے ہیں نا، سورج کی روشنی اس کپڑے پہ پڑ رہی ہے، کاغذ پہ پڑ رہی ہے، اس کپڑے کو روشنی تو ملی مگر سورج کی حرارت نہیں ملی۔ کپڑا سورج کی حرارت سے محروم رہا۔ آپ سورج کے دھوپ میں اس کو سکھاتے ہیں نا، اگر سورج کی روشنی سے کپڑے جل جائیں تو بڑی مشکل ہو جائے۔ صرف سورج کا کام کیا ہے، اس کی تری کو جذب کر کے اس کو خشک کر دیتا، یہی ہوا نا۔ مگر ایک آتشی آئینہ ہوتا، اس آتشی آئینے کو سورج اور کپڑے کے بیچ میں رکھا، وہ آتشی، حالانکہ نور اسے بھی سورج ہی کا مل رہا، ایسا نہیں کہ اپنے سے کچھ دے رہا، مگر وہ درمیان میں جب آتشی آئینہ سورج سے لگا کے رکھو تو کپڑا جل جاتا، حرارت آئی، سوزش آئی، تو کس واسطے سے آئی؟ ایسی بات نہیں ہے کہ سورج میں جلانے کی طاقت نہیں تھی، طاقت نہیں ہوتی تو اس شیشے کے واسطے سے کدھر سے آتی؟ اس شیشے کے واسطے سے اسی کی قوت آتی، مگر اسی شیشے کو آپ نے واسطہ بنایا تو اس کا اثر کچھ اور ہی ظاہر ہو گیا۔ تو رب تبارک و تعالی غوث کے پیکر اور اس کے عنصر شریف کو انشاء روزگار اور بقائے عالم ناپائیدار کا ذریعہ بناتا ہوں، اسی کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ الفاظ بہت سے ہیں، ایک ہی لفظ ہے مگر مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ اسی کو ایک ہی ذات ہے جس کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں، اسی ذات کو قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں، اسی ذات کو قطب الدائرہ بھی کہتے ہیں، اسی ذات کو قطب العالی بھی کہتے ہیں، اسی ذات کو مظہر کلی بھی کہتے ہیں، اسی ذات کو انسان کامل بھی کہتے ہیں، اسی ذات کو جہانگیر بھی کہتے ہیں۔ ذات ایک ہے، کلمات الگ الگ ہیں۔ جہانگیر بھی وہی ہے، قطب الاقطاب بھی وہی ہے، غوث الاعظم بھی وہی ہے۔ اب یہ ایک بات اور سوچنے کی یہی ہے کہ کبھی کبھی تخصیص، جس کو کہتے ہیں تخصیص عرفی، کہ ایک لفظ کسی کے ساتھ خاص ہو گیا اور معنی تو وہی مگر خاص ہو گیا، اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم تمام اولیاء کرام کے درمیان غوث اعظم کے نام سے صرف ایک ذات کو جانتے ہیں، پیرانے پیر، یہ ہے غوث اعظم۔ اور پھر وہ خطاب آسمانی کی وجہ سے جہانگیر کے نام سے ایک کو جانتے ہیں، وہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر۔ تو یہ ایک تخصیص عرفی ہے کہ جہانگیر کا لفظ ان کے لیے مختص ہو گیا اور غوث اعظم کا لفظ ان کے لیے مختص ہو گیا، مگر جو غوث اعظم ہے وہ جہانگیر ہے اور جو جہانگیر ہے وہ غوث اعظم۔ اب اس میں ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، تخصیص کی وجہ بھی، علماء اور عرفاء کے بیچ میں کوئی تخصیص ہو تو وجہ سمجھ میں آتی کہ یہ اعظم کا لفظ یہ پیرانے پیر ہی کے ساتھ ملا ہے، اگرچہ معنی کے لحاظ سے ہر جہانگیر غوث اعظم اور ہر غوث اعظم جہانگیر، ہر قطب الاقطاب انسان کامل، ہر انسان کامل قطب الاقطاب،
تو الفاظ کے لحاظ سے تو سب ایک، مگر یہ تخصیص کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی سنت الہیہ ہے کہ ہر ولی کو کسی خاص نبی کے نقش قدم پر پیدا کیا گیا۔ اس کی طرف واضح اشارات گزر چکے ہیں۔ ہر ولی کو کسی خاص نبی کے، کوئی شان و شوکت والا وہ حضرت سلیمان کے نقش قدم پر ہے، کوئی حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر ہے، کوئی حضرت نوح کے نقش قدم پر ہے۔ حضور نے خود ہی فرمایا تھا صدیق اکبر سے کہ تم ابراہیمی المشرب ہو، تم ابراہیمی نقش قدم پر ہو، اور فاروق اعظم سے کہا تھا یہ موسوی المذہب ہے، یہ حضرت موسیٰ کے نقش قدم پر ہیں، انہی کے جلال کے پیش نظر۔ تو ہر ولی جو ہے کسی نہ کسی ایک نبی کے نقش قدم، پھر وہ چاہے کسی بھی درجہ میں چلا جائے، ولی کسی بھی درجے میں پہنچ جائے، مگر رہے گا نقش قدم پر کسی ایک کے۔ آپ کو میں بتاؤں، بات ہی نہیں جس کو آپ قطب الاقطاب کہتے ہیں اس کے ماتحت بھی بہت ہوتے ہیں، اس کے ماتحت ہوتے ہیں، دو تو رہتے ہی ہیں، ایک دائیں اور بائیں۔ قطب الاقطاب کا نام بارگاہ خداوندی میں ہے عبداللہ، اور جو بائیں سائیڈ میں ان کے رہتے ہیں وزیر کی حیثیت سے، ان کا نام ہے عبد الملک، اور جو داہنی سائیڈ میں رہتے ہیں ان کا نام ہے عبد الرب۔ یہاں کا اصول یہ ہے کہ بائیں سائیڈ والا دائیں سائیڈ والے سے افضل ہوتا، تو اسی لیے جب غوث کی جگہ خالی ہوتی ہے تو دائیں والا غوث کی جگہ پر آتا، اور داہنے والا جو ہے بائیں سائیڈ پہ آ جاتا، بائیں سائیڈ والا غوث کی جگہ پر آیا، اور داہنا والا جو ہے وہ بائیں سائیڈ پہ آ گیا، اور پھر ادھر اس کو اوتاد میں سے جو ہیں چار، ان میں سے ایک ادھر آ گئے، تو اوتاد والے ادھر آ گئے، اور اوتاد کی جو کمی ہوئی اس کو پورا کیا ابدال سے، ابدال میں جو کمی ہوئی اس کو پورا کیا اخیار سے، اخیار میں جو کمی ہوئی اس کو پورا کیا ابرار سے، ابرار میں جو کمی ہوئی اس کو پورا کیا نجبہ سے، نجبہ میں جو کمی ہوئی اس کو پورا کیا نخبہ سے، اور نخبہ میں جو کمی ہوئی اس کو پورا کیا عام ایمان والوں سے۔ اور یہ جو گروہ ہے ان کو رب نے تکوینی اختیار دیے، یہ گروہ جو تصرف کر رہے ہیں کائنات میں، یہ متصرف ہے۔ تو اس طرح سے تو قطب الاقطاب پوری دنیا میں ایک ہوتا، غوث ایک ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ، ٹھیک ہے وہ کسی مشرب سے ہو، کسی مشرب سے ہو۔ حضرت ابو الوفا خوارزمی بڑے زبردست جلیل القدر بزرگ، جن کا ذکر خیر ملا عبد الرحمن جامی نے نفحات الانس میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ قدوۃ الکبریٰ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر کے خوارق و توارق کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ عیسیی المذہب ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے نقش قدم کے اوپر ہے، اس لیے کہ جو معجزات حضرت عیسیٰ کے تھے وہ یہاں کرامات کی شکل میں بے نہیں موجود تھی۔ تو یہ انہوں نے فرمایا تو ایک مشرب پر غوثیت کے مقام پر پہنچے، مگر ایک ہی نبی کے تجلیاں، انہی کے مشرب و مشرب، مگر دوستو ایک نبی کا پرتو، ایک نبی کا مظہر کہیں بھی پہنچے وہ غوث اعظم کہا جائے گا، اسے جہانگیر بھی کہا جائے گا، اسے قطب الاقطاب بھی کہا جائے گا، اسے کچھ بھی سب کچھ بھی کہو، مگر اسی گروہ اولیاء میں ایک ذات ایسی ہے جو مصطفی مشرب لیے ہوئے ہے، جو مصطفی یعنی رسول عربی کے قدم کے اوپر ہے، تو وہ ذات جامع الصفات ہے، وہ ذات جامع الصفات ہے۔ سارے انبیاء ہر نبی کے نقش قدم پر الگ الگ، اور ایک ذات جس کو آپ کہتے ہیں
شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر دستگیر، یہ سارے انبیاء کے صفات کا مظہر ہیں. اسی لیے جو اغواص تھے انہوں نے بھی انہیں غوث اعظم ہی کہا. جو اغواص تھے انہوں نے بھی انہیں غوث اعظم کہا. ایک نبی کا پردو جس پر پڑے وہ بھی غوث اعظم، مگر اس غوث اعظم کے جو غوث اعظم ہیں، اس غوث اعظم کے جو غوث اعظم ہیں، ان کا پیریڈ بھی بہت لمبا ہو. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہی تو دیکھتے رہے نا. نبی آئے گئے، دوسرا آیا گئے، تیسرا گئے، ایک آتا ہے جگہ خالی کیا، دوسرا جگہ پر آیا، دوسرے نے جگہ خالی کی، تیسرا جگہ پر آیا. یہی تو سلسلہ نبوت کا تھا. مگر جب سارے انبیاء کرام کا مجموعہ کمال آخر میں بھیجا گیا تو اب کسی کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ آخری نبی سب کے لیے ہو گیا. اس کا پیریڈ، اس کا زمانہ اب ایسا نہیں کہ وہ جائے تو کوئی بیٹھے. وہ زمانہ، اس کا پیریڈ ایسا نہیں، وہ بہت زیادہ. تو ایک ایک صفات، ایک ایک کمال لے کر آنے والوں کا زمانہ جب ختم ہوا، ختم ہو گیا. اور جو جامع صفات، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، وہ آیا تو اس کا زمانہ قیامت تک رہا. تو دوستو، اولیاء کا سلسلہ بھی ایک ایک اپنے اپنا عہد میں غوثیت کے منصب پر آئے، چلے گئے. دوسرا آ کر بیٹھا، وہ گئے، تیسرا آ کے بیٹھا، وہ گئے، چوتھا آ کے بیٹھا، وہ گئے، پانچواں آ کے بیٹھا. تو سب کا پیریڈ ہر زمانے میں، کوئی زمانہ غوث سے خالی نہیں ہو سکتا. مگر ایک ایسا بیٹھنے والا تھا جو سارے انبیاء کرام کے کمالات کا مظہر تھا. اس کا زمانہ حضرت امام مہدی کے زمانے تک رہے گا. اس کا زمانہ حضرت امام مہدی کے زمانے تک رہے گا. اور سارے اقوام اسی غوث کے سائے کرم کے تلے رہیں گے.